السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، تو ہماری زندگی میں سکون کیسے آئے گا، یہ آپ کے لیے آج کی ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ دبا دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی اور اللہ تعالیٰ نے آخرت دار الجزا بنائی کہ بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا جو دار الجزا ہے، جہاں رزلٹ اناؤنس ہوگا، اس کو پسے پوش ڈال دیتا ہے، اور وہ دنیا جو دار العمل تھی اس میں مزے اور عیش کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی نقد سزا انسان کو یہ ملتی ہے کہ جس دنیا میں وہ سکون کی تلاش میں، عیش کی تلاش میں آخرت کو بھولتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں بھی سکون نہیں دیتے، نہ یہاں کا رہا اور نہ وہاں کا رہا۔ کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ سکون اور اطمینان اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو آخرت کے متلاشی ہیں، جو آخرت میں سکون چاہتے ہیں، ان کو غریبی میں دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ یہ غریبی سسٹم صرف ہوٹلوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی ہے غریبی سسٹم۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں۔ زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی منمانی زندگی گزاری تو اس سے ہماری طبیعتوں میں سکون پیدا ہوگا، ڈپریشن ختم ہوگی، ہماری زندگی مزے کی گزرے گی۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے انسان سے، بہت بڑی بھول ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہے۔ انسان بہت ذہین ہے، جانور ذہین نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو قیاس کرتے ہیں جانوروں کی زندگی پر۔ آپ نے گائے پالی، بکری پالی، کوئی بھی جانور پالا، بلی پالی، لوگ کتے بھی پال رہے ہیں، تو ہر وقت اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے وہ خوش رہے گا، اس کی خواہش پوری کریں گے وہ خوش رہے گا۔ جب اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے، ضرورت پوری نہیں کریں گے، وہ آئے گا ٹینشن میں۔ یہاں سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے گھر میں بلی پالی ہے، اسے ٹائم پہ کھانا نہ ملے، اسے یہ نہ ملے، اسے وہ نہ ملے، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو مجھے بھی ساری چیزیں چاہیے دنیا میں، مجھے بھی کیا چاہیے، اس لیے میں بھی پریشان نہیں ہوں گا جب ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اسے یہ نہیں پتا کہ سکون کا تعلق، بہت زیادہ تعلق انسان کی نفسیات سے ہے، اور جانور کی نفسیات میں اور انسان کی نفسیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کی جو فزیکل ایک اسٹرکچر ہے نا، اس میں فرق نہیں ہے۔ فزیکل اسٹرکچر تو جانور، انسان کا، بلی کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، انسان کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں۔ آنکھ کے دیکھنے کا پروسیس انسان کا بھی وہی ہے جو کتے اور بول لیں بلی کا، سننے کا، سونگنے کا، کھانے کا، وہ سارا سیم پروسیس ہے۔ کوئی ڈاکٹر کہے گا نہیں سیم نہیں ہے، او بھائی سیم کا مطلب یہ ہے کہ کھاتے تو وہ بھی ہے نا، ہم بھی کھاتے ہیں، تھوڑا آنتوں کا سیٹنگ کا فرق ہوگا، لیکن اس فرق کی وجہ سے جو رزلٹ ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا نا۔ تو اصل جو انسان اور جانوروں کا فرق ہے نا، وہ ہے نفسیات کا، وہ ہے دماغ کا۔ کتنا آپ لوگ کے لیے میں نے آسان کر دیا لیکچر کے، دماغ بولتا ہوں تو دماغ کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ کنفیوز نہ ہو۔ اب ایسا نہ ہو کہ دماغ بول رہا ہوں تو شاید اس سے گھٹنا مراد ہے۔ تو فرق کس کا ہے؟ نفسیات کا۔ انسان بے انتہا ذہین ہے، اسے خوش رکھنے کے وہ فارمولے نہیں ہیں
جو جانوروں کو خوش رکھنے کے ہیں. جانور کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ خواہش مزید خواہشات جنم نہیں دیتی. انسان عادی ہو جاتا ہے، جس لائف اسٹائل میں کچھ دن گزارے گا اس کا تھوڑے دنوں میں عادی. اب اس کو سکون اور مزے کے لیے اس سے اوپر کی چیز چاہیے، اس چیز میں اس کو سکون بولو نہیں ملے گا. اب اوپر کی چیز چاہیے. لہذا دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ کیا کرتے ہیں بھائی، سکون اطمینان کے لیے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. ان سے ٹینشن برداشت نہیں ہوتی. یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، جو دل چاہے کھا لو، جیسا چاہے جہاں چاہے رہ لو. وہ اپنی خواہشات کو محدود نہیں کرتے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکون کا طریقہ بتایا وہ خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا خواہشات کو، اچھا اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں جو خواہشات کو کنٹرول کرنے والے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی کوئی خواہش ہی پوری نہ کرو. بعض مذہبوں نے ایسا کیا نا کہ خواہشات، کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو، بس اوٹ پٹانگ زندگی گزارو. آپ اسلام نے کیا کیا بھائی؟ اعتدال بتایا. کچھ خواہشات پوری کرنی ہے، کچھ خواہشات آخرت کے لیے چھوڑ دینی ہے، اور کچھ خواہشات آپشنل ہیں. پوری کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو ثواب ملے گا. آپ کا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ کھاتا پیتا رہوں، اللہ کہتے ہیں نہیں، روزے زیادہ سے زیادہ رکھو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے کہا کہ جتنے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو. تو روزہ کھانے سے خواہش پوری ہوتی ہے یا روزہ رکھنے سے؟ کھانے سے پوری ہوتی ہے نا. لیکن نفس اور انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں روزہ رکھوں. آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی شخص اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس مزے کی زندگی گزرتی رہے، ہر وقت کھاؤ پیو موج مستی. اس کی وجہ سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے ٹینشن بڑھنا شروع ہوتی ہے. ایک لذت حاصل کر لی، پھر چاہتا ہے آگے جاؤں، پھر اس سے آگے جاؤں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے لذتوں اور خواہشات کی دلدل میں پھنستا ہے، باڈی ساتھ دینا ختم کرتی رہتی، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. وسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں، جسم میں ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے. اکثر میں مثال دیتا ہوں، جب بادام تھے، جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام کے پیسے نہیں ہوتے، اور جب بادام کے پیسے آتے ہیں بادام کھانے کے لیے تو چبانے کے لیے دانت ساتھ چھوڑ دیتے. یہ انسان کی حالت ہے. لہذا آہستہ آہستہ پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ ڈپریشن کی طرف. ہم نے بڑے بڑے غریب لوگ فٹ پاتھوں پہ سونے والے خوش دیکھے ہیں، بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں گدوں پہ سونے والے ٹینشن میں دیکھے ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں. تو یاد رکھیں، یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے، صرف ہماری آخرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے. ابھی کچھ باؤنڈری کھینچ لیں، اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں اس باؤنڈری کے اندر کہ میں اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، تو اللہ دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت میں بھی اللہ سکون دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ واقعہ بیان کیا، اسی وجہ سے کہ بے پناہ وسائل تھے داؤد علیہ السلام کے پاس. میں حیران ہوتا تھا
کہ قرآن نے داؤد علیہ السلام کی عبادت کا بہت تذکرہ کیا ہے، حالانکہ سارے پیغمبر عبادت گزار ہوتے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن زیادہ تر تذکرہ کس کی عبادت کا آ رہا ہے قرآن میں؟ داؤد. ذکر بھی ان کا، تلاوت بھی ان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت، حکومت، عزت، شہرت یہ دوسروں سے زیادہ دی تھی. عزت تو سارے پیغمبروں کو ملی ہے، یہ قوم کی بات ہو رہی ہے کہ مالی لحاظ سے جو عزت ہوتی ہے. ایسے میں انسان اس مال و دولت میں آ کے اللہ کو بھول جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے داؤد سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد ہم نے آپ کو یہ وسائل دیے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا ہے، زرہیں بنا رہے ہیں، جنگی ٹوپیاں بنا رہے ہیں. اتنی بڑی حکومت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی، پرندوں کی بولیاں سکھا دیں، اور جنگی کمانڈر. ان سب باتوں کے باوجود داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز کی بھی فضیلت اور داؤد علیہ السلام کے روزے کی بھی فضیلت. سب سے بہترین روزہ کس کا روزہ حدیث میں آتا ہے؟ داؤد کا. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید داؤد علیہ السلام ایسا روزہ رکھتے تھے کہ افطاری کوئی خاص ڈش سے کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے روزے کو سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا؟ نا. اللہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی ایسے گزاری، ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا. پوری لائف اس طرح گزاری. آج کوئی مالدار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ ابے پیسہ کس بات کا جب روزے ہی رکھنے. لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ، جو بالکل ہی ملحد، کہ روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. ان کے پاس تو کھانے کو بہت تھا. رات کے بھی داؤد علیہ السلام نے 3 حصے کیے ہوئے تھے، اس میں عبادت، اور ایسی عبادت کیا کرتے تھے، ایسی عبادت، ذکر اتنے اخلاص اور اتنے درد کے ساتھ. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، جب اللہ کو یاد کرتے، یا جبال اوبی معه والطیر. داؤد علیہ السلام کے لا الہ الا اللہ میں اور ہمارے لا الہ الا اللہ میں بہت فرق. قرآن کہتا ہے جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے، پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، پرندے سر پہ جمع ہو جاتے غول کے غول بنا کے. آج ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ بھی ختم. ذکر once upon a time بزرگوں کے ہاتھ میں تسبیحات نظر آیا کرتی تھی، اب وہ تسبیح بھی ہمارے کلچر سے، بول لو نا، شارٹ. خواتین کے سروں سے دوپٹہ شارٹ ہوا، پہلے سروں سے شارٹ ہوا، پھر مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ. اب دوپٹے کے نام پہ کچھ مذاق ٹائپ کی چیزیں مل رہی ہیں. دوپٹے کا مطلب تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سر چھپ جائے، وہ اتنے باریک دوپٹے آ رہے ہیں کہ وہ فیشن ہے. اب وہ کیا ہیں؟ تو دوپٹہ شارٹ ہوا، تسبیح بھی کیا ہو گئی؟ بولو، شارٹ. ذکر کا ٹائم ہی نہیں ہے، عبادت کا ٹائم ہی نہیں ہے. رمضان میں مسجدیں بھری ہوا کرتی تھیں، لوگ صبح فجر کے بعد، عصر کے بعد بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے تھے. اب وہ بھی گیا. روزہ گزارنے کے لیے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. سکون زندگیوں میں نہیں آئے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام، لحن داؤد مشہور ہے، بہت خوبصورت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی.
اور داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی وفصل الخطاب، اسپیکنگ پاور، بولنے کا بہترین ملکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو، جب تقریر کرتے لوگوں کے دل لرز جاتے تھے. لیکن عبادت کتنی کر رہے ہیں. زکریا علیہ السلام، قرآن کہتا ہے ہم نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر آپ کے اولاد نہیں. قرآن کہتا ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی انہوں نے، اے اللہ اشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، اپنا بڑھاپا پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے نا. وامرأتی عاقر، میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ بھی اور بوڑھی بھی. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا، اے اللہ میں تیری پکار سے نا امید نہیں ہوں. مجھے اولاد چاہیے. کیوں چاہیے بھائی؟ اب تو بوڑھے ہو گئے، اب تو دنیا سے جانے والے ہو، اس عمر میں بچے پالو گے؟ لوگ کہتے ہیں نا، شرم نہیں آتی 50 سال 60 سال میں شادی کرتے ہوئے بچے پالو گے اس عمر میں؟ کہتے ہیں نا کہ آپ کریں گے تو کہیں گے، ابھی تھوڑی کہیں گے. آپ کون سا کر رہے ہیں؟ اور جو خوراکیں چل رہی ہیں ان میں 60 سال میں یہ حماقت بھی بول لو نا نہیں کریں. جس ٹائپ کی پکوڑے اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں نا، اس میں تو 40 سال میں پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں شادی سے پہلے. تو داؤد علیہ زکریا علیہ السلام کا سر سفید ہو گیا، اور بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی زکریا علیہ السلام کو. جب خوشخبری سنائی ہے تو پھر کہہ رہے میرے اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہوں اور بیوی کیا ہے؟ بانجھ ہے. بعض دفعہ انسان دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے، جب قبول ہوتی ہے تو اس کو خود حیرانگی ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام کو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. زکریا اور اس کی زوجہ، ان کو ہم بڑھاپے میں اولاد دے رہے ہیں جب اولاد کا امکان نہیں ہے. کیوں دے رہے ہیں؟ ایسا معجزہ کیوں ہو رہا ہے؟ کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دونوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے، امید کے ساتھ بھی اور اللہ کے خوف کے ساتھ بھی. خوف کا مطلب اپنے اعمال کا خوف کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے قیامت کے دن، لہذا اے اللہ ہمیں اس عذاب اور پکڑ سے بچا لے، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دے. اور رغبن کا مطلب جو اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے ان کے اجر کی بھی امیدیں تھیں کہ اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قیامت کے دن ضائع نہ کرنا، ان کا اجر ہمیں دینا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی چھوٹے بچوں کو جب لایا کریں نا تو اپنے ساتھ بٹھایا کریں. جی اچھا چلیں، بچہ تو کرے گا نا، اب تار بھی کھینچے گا. بچے پہ غصہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. بچہ کچھ بھی جب بیٹھے گا تو کچھ کرے گا، وہ اگر کچھ نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ انسان کا بچہ نہیں. اور بچے پہ کچھ کرنا ہی اچھا لگتا ہے، وہ پٹانگ کر رہا ہو تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ویسے کنٹرول کریں جہاں ابا ہیں وہاں بیٹھے بچہ. اصل میں وہ بیان سن کے بچے تو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے پالنے کے لیے کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی بٹھائیں گے، آپ کے مشورے پیدا ہوا ہے نا، ادھر ہی بیٹھے گا، تنگ آپ کو کرے گا وہ. تو بھائی جب پیدا ہو تو پالو، پالنا بھی خود ہے، تو پالنا بھی خود ہے اس کو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ بھی
یدعوننا، اور نیکیوں میں ایک خاص کام، اللہ سے کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگتے تھے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا.